جان دینے کو قربان ہوتا ہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن وہ بھائی کہے گا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اے اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ اس کو ڈال دے مجھے چھوڑ دے۔ اور آگے والا جملہ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے چچا، یہ میرے بابا، یہ میرے کاکا، یہ میرے نانا، یہ میرے دادا، اے اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ پورا کا پورا کنبہ، پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا خاندان تو لے لے۔ ان کو ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے جہنم سے بچنے کی، ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے اپنے آپ کو بچانے کی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، اور نہ یاد ہو تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سن 1979 کی طرف۔ آئیے تھوڑی سی ہسٹری کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اسکائی لیب امریکہ نے فضا میں چھوڑا تھا، سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی بلندیوں کی طرف امریکہ نے چھوڑا تھا۔ سن 1979 کے اندر، سن 1979 کے اندر 79 میں امریکہ نے پہلا اسکائی لیب چھوڑا تھا جس کا وزن، جس کا ویٹ 80 ٹن تھا، 80 ٹن۔ آسمان کی کافی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد اسکائی لیب نے اپنا کنیکشن منقطع کر لیا۔ دنیا کے جس سسٹم سے اسکائی لیب آسمان کی بلندیوں پر جا رہا تھا اس سسٹم سے وہ کٹ جاتا ہے، یعنی اسکائی لیب پر اس سسٹم کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ امریکہ اعلان کرتا ہے اسکائی لیب سے ہمارا کنٹرول ختم ہو چکا ہے، اب 80 ٹن کا اسکائی لیب زمین کے کسی بھی حصے میں گر سکتا ہے، کسی کے بھی اوپر گر سکتا ہے، وہ زمین کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے۔ یقین مانیے 79 کو جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے، انڈیا بھی، پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، نیپال بھی، یوروپ بھی، ایشیا بھی، ہر آدمی پریشان تھا، ہر ملک پریشان تھا۔ یہ 80 ٹن کا اسکائی لیب جب گرے گا تو کیا حال ہوگا؟ ہر آدمی کی رات کی نیندیں اڑ گئی تھی، ہر ملک بے چین تھا کہ یہ گرے گا زمین کے اوپر تو کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں وہ جانا چاہے تو چھپے کہاں، کیونکہ اسکائی لیب ادھر بھی گر سکتا تھا۔ میرے بھائیوں ایک اسکائی لیب کے آسمان سے، سسٹم سے منقطع ہو جانے کی خبر کو سن کر پوری دنیا بے چین ہو جاتی ہے۔ ایک 80 ٹن کے اسکائی لیب کو اس سے رشتہ منقطع ہو جانے کے بعد دنیا کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اسکائی لیب اگر ہم پر، ہمارے بچوں پہ گر گیا تو کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ جب ایک ہلکی سی خبر ہماری رات کی نیند اڑا دیتی ہے تو اس خبر کے آگے ہماری نیندیں کتنی اڑنی چاہیے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجی۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان ایک دوسرے کے سامنے ہوگا، لیکن مجرم اس دن یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں جنت میں چلا جاؤں۔ کتنی بڑی خبر ہے۔ قرآن پڑھتے ہو، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح ہوں گی، سن لینا۔ ایک قاری صاحب آئیں گے اور الف لام میم کے الف سے شروع کر کے 18 20 25 ایک مہینے میں قرآن ختم کر دیں گے۔ یعلمون تعلمون کے علاوہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ایک طرف قرآن یہ بھی سن لیا، لیکن ایک طرف یہ بھی سنو لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جس بچے کا فیبر اور کھانسی اور پیٹ کا درد ہمیں سونے نہیں دیتا تھا، لیکن قیامت کے دن ہم مجرم ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں بچ جاؤں۔ اے اللہ میرے بیٹے کو لے لے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، فدیے میں لے لے، اے اللہ میرا بیٹا لے لے، جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ وصاحبتی وبنی، ایک رات جس عورت کے بنا نہیں رہ پاتے، اے اللہ میری بیوی لے لے اور جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ میری بیوی کو لے لے۔ واخیہ، یہ میرا بھائی ہے،
اس کا باپ میرا باپ ایک ہے، اس کی ماں میری ماں ایک ہے، اس کی رگوں میں میرے باپ کا میری ماں کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی میرے باپ ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ بھائی بھائی کے لیے جان دینے کو قربان ہوتا ہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن وہ بھائی کہے گا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اے اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ اس کو ڈال دے مجھے چھوڑ دے۔ اور آگے والا جملہ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے چچا، یہ میرے بابا، یہ میرے کاکا، یہ میرے نانا، یہ میرے دادا، اے اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ پورا کا پورا کنبہ، پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا خاندان تو لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے، ثم ینجی، اسے نجات دے دے، اسے بخش دے، اس کو جنت میں ڈال دے، سب کو جہنم میں پھینک دے۔ کتنا بڑا اسکائی لیب ہے یہ، ایک ہلکا سا اسکائی لیب 80 ٹن کا، امریکہ اور انگلینڈ، برطانیہ، مصر، جاپان اور فرانس، اسرائیل، عرب، یوروپ، ایشیا، انڈیا، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سب کی نیند اڑا رہا ہے کہ کہیں ہمارے سر پہ نہ گر جائے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جہنم کا عذاب کہیں ہمارے سر پہ نہ آ جائے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہیں ہمیں کو جہنم کا عذاب نہ ملے، کہیں مل جائے؟ ہم تصور کریں کہ کہاں ہیں ہم، فکر کی ہم نے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمانوں والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ دنیا کی تگو میں اور چاہت میں ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ملے گا اتنا ہی جتنا ہماری قسمت کے اندر ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں پا سکتے ہیں، نہیں مل سکتا ہے ہمیں اس سے زیادہ، ہم پا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہاں انسانوں کی حالت یہ ہے، آپ کو 20 سال پرانا ایک واقعہ سناؤں۔ ہمارے علاقے میں نارتھ یو پی کے اندر، شمالی یو پی میں، نارتھ یو پی میں اس کے مشرقی حصے میں، یعنی اس کے ایسٹ کے ایریے میں، نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے میں آج سے 20 سال پہلے ایک سیلاب آیا تھا۔ آج سے 20 سال پہلے پانی کا ایک سیلاب آیا تھا۔ وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا، وہ باڑھ اتنی خطرناک تھی، ذرا غور سے سننا ادھر۔ یہ سب ہم جہنم کی طرف آپ کو لے کے چل رہے ہیں، ابھی مالک یوم الدین ہی کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ ابھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں آیا، اہدنا الصراط المستقیم کا نمبر نہیں آیا، صراط الذین انعمت علیہم کا نمبر نہیں آیا۔ ابھی مالک یوم الدین کے اوپر بھی اگر ہم سے بلوایا جائے تو اسی جگہ پر جلسہ کرایا جائے اور روزانہ 2-2 گھنٹے کی تقریر کرائی جائے تو ہم جیسے لوگ صرف مالک یوم الدین کے اوپر 3 مہینے بول سکتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نمبر نہیں۔ ہم جیسے کم علم و کم پڑھے لکھے لوگ 3 مہینہ جب اسی پر بول سکتے ہیں تو جو بہت زیادہ قابل و پڑھے لکھے علماء ہیں وہ کتنا زیادہ بول سکتے ہیں۔ لیکن ہم اتنا زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، صرف تصور کیجئے گا، ادھر آپ اپنا دماغ لگائیے، نارتھ یو پی کے ایسٹ ایریے کے اندر پانی کا ایک سیلاب آتا ہے اور وہ سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ کئی لوگوں کو بہا کر لے گیا، کئی بچوں کو اس نے پانی میں غرق کر دیا، مویشی پانی میں بہہ گئے، جتنے 4 پیر والے جانور تھے، بھیڑ، بکریاں، بھینسیں، گائے، پانی میں بہہ گئے اور مارے گئے۔ کچھ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اسی میں پھنس گئے ہیں۔ ایسے منظر کو دیکھے اور جب سیلاب تھوڑی دیر کے لیے رکا، تھوڑی دیر کے لیے جب سیلاب رکا تو منظر اتنا بھیانک تھا، اس گاؤں کا، بستی کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ اس بھیانک منظر کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ گھر کتنا مضبوط تھا لیکن آج ڈہ گیا، یہ کتنا امیر آدمی تھا آج اس کا مال بہہ گیا۔ کچھ لوگ ہیں جو اس سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں،
अचानक मंजर पर एक आदमी की नजर पड़ती है कि पानी में आधे से ज्यादा डूबा हुआ एक पेड़ है, एक दरख्त है जो आधे से ज्यादा डूब गया है पानी के अंदर। लेकिन जब उसने डूबे हुए उस पेड़ पर नजर डाली तो उसकी एक ब्रांच पर, उस पेड़ के एक टहनी से लगा हुआ एक मजबूत टहनी पर एक आदमी बैठा हुआ है, और जिस डाल पर आदमी बैठा हुआ है उसी डाल के ऊपर एक खतरनाक और जहरीला सांप भी मौजूद है। सैलाब इतना खतरनाक था, सांप इंसान का दुश्मन और इंसान सांप का दुश्मन। इंसान सांप को देखता है तो फौरन मारने की कोशिश करता है, और सांप जब अकेले में किसी इंसान पर हावी हो जाए तो उसको डंक मारने की कोशिश करता है, डसता है। लेकिन हैबत सैलाब की इतनी ज्यादा है कि सांप इंसान को देख रहा है, और उसी टहनी पर, उसी डाल पर आदमी सांप को देख रहा है, लेकिन आदमी सांप को नहीं मारता है और सांप इंसान को नहीं डस रहा है। वो जानता है कि नीचे पानी है, अगर ये आदमी गिरा तो ये मरेगा, और सांप भी जानता है कि अगर हम गिरे तो हम मरेंगे। इस मंजर को देखकर इंसान न सांप को मार रहा है, न सांप इंसान को मार रहा है। कुछ लोग दूर से इस मंजर को देख रहे हैं। तसव्वुर कीजिए कि सैलाब इतना भयंकर, इतना खतरनाक, और इस मंजर को कुछ लोग दूर से देख रहे हैं। लेकिन ऐसे मंजर पर जहां सांप भी इंसान को डसने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहां ऐसे दुनिया परस्त और दुनिया तलब लोग और कुत्ते के जानवरों जैसी सिफत रखने वाले लोग ऐसे भी थे, जहां आए और इन लोगों से कहने लगे कि तुम सैलाब में फंसे हो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तुम अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम इनकी हिफाजत कर लेंगे, और जब तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा मिले तो हम तुम्हारा माल तुम्हें वापस कर देंगे। और इन भोले भाले मुसीबत में फंसे हुए लोगों ने अपना सामान, अपना सोना चांदी जो बचा सके थे, उन्होंने इन लोगों के हवाले कर दिया, और ये रफू चक्कर हो गए, लेकर भाग गए। गौर कीजिए, उन मजबूर लोगों की मजबूरी का भी फायदा इन लोगों ने उठाया। जहां एक सांप इंसान को डसने की हिम्मत नहीं कर रहा है, और जहां एक इंसान सांप को मारने की हिम्मत नहीं कर रहा है, वहां ये इंसान कितना गिर चुका है। वहां ये दुनिया तलब इंसान और दुनिया परस्त इंसान, नाजायज माल को कमाने वाला और दुनिया की मोहब्बत को रंगने वाला ये इंसान कितना नालायक और कितना बड़ा कमीना है, जो ऐसे मौके पर भी मजबूर लोगों की मजबूरी को न समझ सका और उनका माल लेकर फरार हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कि इंसान कितना ज्यादा मफाद परस्त हो चुका है। ये सांप से ज्यादा जहरीला हो चुका है। सांप अपने जहर से इंसान को डसना छोड़ रहा है, लेकिन ये कमीना इंसान अपनी कमीनगी इंसान से नहीं छोड़ रहा है। ये सोचिए और तसव्वुर कीजिए कि इंसान कितना गिर चुका है कि एक मौके पर सांप भी इंसान को काटने की जरूरत नहीं कर रहा है, लेकिन इंसान इंसान को काट रहा है, इंसान इंसान को डस रहा है, और ऐसे मौके पर भी उसका पैसा छीनकर, उसकी दौलत लेकर ये भाग जाते हैं, ये कहकर कि अभी तुम मुसीबत में हो, हमारे हवाले कर दो, जब तुम्हारे मुसीबतों के दिन खत्म होंगे हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। और उसके बाद उनका पता नहीं चलता। इस दुनिया की दौलत ने हमें इतना हमें बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कुत्ता सिफत इंसान बना दिया।